لو جی مفتی عزیز الرحمان صاحب نے جو وضاحتی بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 2.5 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن 2.5 سال کا عرصہ بھی مفتی صاحب کو یاد ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ 2.5 سال پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ حرکت نہیں کر رہے، جبکہ میری نظر سے جو 2 ویڈیوز گزری ہیں، ایک ویڈیو میں مفتی صاحب باقاعدہ طور پہ کسی کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ دوسرا بھی کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح دوسری جو ویڈیو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ مفتی صاحب دونوں ہاتھوں سے وہ جو لڑکا ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو جن ہاتھوں سے آپ نے مفتی صاحب پکڑا ہے اس لڑکے کو، تو انہی ہاتھوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ کس بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر فقط انسان کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر اسلام کا ہے، مسئلہ یہاں پر دین کا ہے۔ آپ کی اس حرکت سے اسلام کا امیج خراب ہوا ہے، دین کا امیج خراب ہوا ہے۔ اور پھر وہ لڑکا جس کے بارے میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا بھی بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے، پورے معاشرے کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب یہ بات تو ضروری ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی ایڈوانس کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل یہ کیا کرے گا، لیکن ہر انسان کو کم از کم اپنی حیثیت اور اپنا جو منصب ہوتا ہے وہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم جس منصب پہ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر غلطی کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر لواطت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ منصب جو ہے یہ اس چیز کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتا کہ اتنے غیر ذمہ دار شخص کو اس مقام پہ بٹھایا جائے، یا اتنے غیر ذمہ دار شخص کو جو ہے آپ اتنا زیادہ مقام دے دیں کہ وہ اس کی وجہ سے آگے اسلام کا امیج خراب ہو جائے۔ اور پھر اگر آپ کو بٹھا ہی دیا گیا ہے، مفتی بنا ہی دیا گیا ہے، مطمئن بنا ہی دیا گیا ہے، تو پھر کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے، تو اس منصب کے لیے یا اس منصب کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اور اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دل تو کرتا ہے اور جائز بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا منصب اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک دین کا خادم ہوں اور سارے بندے جو وہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہیں، سارے بندے جو ہیں وہ ٹوپی کے بغیر پھر رہے ہیں، سارے بندے اپنی مرضی کی کٹنگ کروا رہے ہیں، سارے بندے اپنی مرضی کا لباس پہن رہے ہیں، لیکن بحیثیت عالم دین اور بحیثیت ایک مسجد اور مدرسہ کے محتمم یا ناظم یا قاری یا کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، تو آپ اس میں اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی میں پینٹ شرٹ پہن کے باہر نہیں نکلوں گا، یہ کیوں کہ ہمارے پاکستان کا ماحول اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جب باہر جاؤں گا تو میں نے ٹوپی بھی سر پہ پہننی ہے، جو گرمی ہے یا سردی ہے جو بھی ہے، میں نے ٹوپی سر کے اوپر رکھنی ہے، سر جو ہے وہ ننگا نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح میں نے اور کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھے، جس کی وجہ سے دین کے اوپر انگلی اٹھے۔ لہذا یہ مفتی صاحب جو ہیں ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے، اور یہاں یہ سبق ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کسی منصب پہ فائز ہو گئے ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا ہے تو اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔